صدقہ جو دیا جاتا ہے، کبھی کبھی کچھ مشکل آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور اللہ کی غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو ایک عام طور پر ایک رواج یہ ہے کہ وہ بکرا ہی ذبح کرنا چاہیے، کہ بکرا ذبح کرنا ہی صدقہ ہے۔ تو پوچھتے ہیں لوگ کہ بکرا ہی دینا چاہیے یا مرغا یا مرغی بھی دے سکتے ہیں، یا کوئی رقم جو خیرات کر دیں تو وہ بھی صدقہ ہے؟ یہ صدقہ نفل ہے یا واجب ہے؟ اس کو کون کھا سکتا ہے؟ صدقہ کئی سوالات ایک ساتھ میں ہو گئے۔ نہیں ٹھیک ہے۔ صدقہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو صدقہ وہ ہوتا ہے جو جان کے بدلے جان کے طور پر دیا جائے۔ جی، تو اگر جان کے بدلے جان کے طور پر ہو، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کی چاہتے ہیں کہ وہ شفا یاب ہو جائے، بیماری سے ٹھیک ہو جائے، اس کی جان بچ جائے، اس لیے صدقہ دے رہے ہیں، تو یہ جان کے بدلے جان والا صدقہ ہے۔ اچھا، تو اس صدقے میں کوئی مچھلی دینے سے کام نہیں چلے گا اور مرغا مرغی دینے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ ہاں، جو حدیثوں سے ثابت ہے یا قرآن پاک سے بھی جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دمبا یا خسی یا بکری جو کم سے کم سال بھر کی ہو وہ صدقے میں دی جائے۔ اچھا، جان کے بدلے جان کا ہو، جان کے بدلے میں جان۔ مگر مرغا کیوں نہیں؟ اس میں بھی تو جان ہے نا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی جی، جان بچانے کے لیے فدیے کے طور پر ہاں، وہ فدیناہ بذبح عظیم۔ فدیناہ بذبح عظیم قرآن پاک نے فرمایا ہے جی، کہ ہم نے ان کی جان بچانے کے لیے ایک دمبا بھیج دیا جو ذبح عظیم تھا، جی، ذبح عظیم تھا۔ جی، تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ بکری بھی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ نبی کی بات ہے، بڑی اونچی بات ہے۔ عام آدمی ہو تو عام آدمی کے لیے خسی دے دیں، مرد 1 سال کا ہونا چاہیے، بکری دے دیں، مرد 1 سال کا ہونا چاہیے۔ تو آدمی کا بدلہ کم سے کم وہ ہو جو آدمیوں میں رہتا ہے، آدمیوں سے مانوس ہے، اور وہ دمبا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، خسی ہے، یہ سب چیزیں۔ مچھلی تو آدمی سے بھاگتی ہے اور مرغی مرغا بھی بھاگتے ہیں، تو ان سے کام نہیں چلے گا۔ مجھے یاد آتا ہے جی، ایک مرتبہ مبارک پور میں پورا صوفی میں لوگوں نے چندہ کیا مسجد کے لیے، تو ایک آدمی کو جوش آیا، اس نے اپنی 1.5-2 سال کی خوبصورت بچی چندے میں دے دیا۔ ہاں، چندے میں دے دیا، چندے میں دے دیا۔ ہاں۔ اچھا، تو اس نے یہ سوچا کہ جب نیلامی ہوگی تو میں 10-20 ہزار دے کر کے واپس لے لوں گا۔ مگر جب نیلامی شروع ہوئی تو لاکھوں میں پہنچ گئی۔ اب موبائل کے گھر والے رونے لگے کہ اب تو ہماری بچی ہمارے ہاتھ سے گئی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ان کے پاس لاکھ روپے تو تھے نہیں، اور کئی لاکھوں کی بات تھی۔ رات کے 12-12:30 بجے میرے پاس فون آیا کہ بہت مشکل مسئلہ پیش آ گیا ہے، حضرت کوئی حل بتائیے۔ اللہ اکبر۔ وہ اتنا پیسہ دے ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا پریشان ہونے کوئی بات نہیں ہے، ایک بکری، صحت مند بکری جو 1 سال کی ہو، اس کا جتنا دام ہوتا ہے وہ بکری دے دی جائے، یا اس کا دام دے دیا جائے اور دام دے کر کے بچی کو لے لیا جائے؟ کیا اس سے کام چل جائے گا؟ ہاں انشاءاللہ، ہاں اس سے کام چل جائے گا۔ تو لوگوں کو جواب بہت پسند آیا، مگر یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہاں سے؟ ہاں، تو میں نے یہی آیت کریمہ پڑھی، وہ فدیناہ بذبح عظیم، اس کو سب جانتے ہیں۔ جی، تو جان کے بدلے میں، جان کی حفاظت کے لیے جو صدقہ ہوگا وہ تو یہی ہوگا۔ اور اگر جان کے بدلے جان والی بات نہ ہو، بلا ٹالنے والی بات ہو، کوئی بھی بلا ہو، جی، تو پھر کوئی بھی چیز آپ صدقے میں دے سکتے ہیں۔ روپیہ دے دیں، پیسہ دے دیں، مچھلی دے دیں، بکری بکرا دے دیں، مرغی مرغا دے دیں، یہ سب بلاؤں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ جی، رقم بھی دے سکتے ہیں کسی کو۔ اچھا، مگر جی، یہ نہ سمجھا جائے بلا نہ دور ہوئی تو یہ ہو کہ سرکار نے تو فرمایا تھا الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلا کو دور کرتا، کہاں بلا دور ہوئی؟ جی، اصل میں ڈاکٹر جو دوا دیتا ہے، بس شوگر کی دوا دے دیا کسی شوگر ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کے لیے پرہیز بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، کوئی دوا بھی کھائے اور ساتھ ہی بد پرہیزی بھی کرے۔ بد پرہیزی بھی کرے تو شوگر نہیں ٹھیک ہوگا۔ جی، 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 ایسے یہ ہے کہ اگر بلا آ رہی ہے گناہوں کی وجہ سے جی، تو پہلے گناہ چھوڑو اور اس کے بعد صدقہ دو۔
پھر دیکھو اللہ کی رحمت قریب آ جائے گی. واہ سبحان اللہ. یہ دوا اور پرہیز دونوں کا دوا اور پرہیز کمبینیشن دونوں ہے. ہیں. کنویں میں کوئی جانور گر کے مر گیا ناپاک ہو گیا تو حکم ہے جی کہ پورا پانی نکال دیا جائے, کنواں پاک ہو جائے گا. ہاں پورا پانی نکال دیا گیا اور جانور جو گر کے مر گیا تو اسی میں رہنے وہ دیا, جانور اسی میں ہے اسی میں رہ تو گیا, کہاں کیسے سے پاک پاک ہوگا؟ ہوگا؟ تو پہلے وہ اس جانور بھی لیے نکالنا ہاں پڑے گا. پہلے جانور کو نکالو اس کے بعد پانی پانی نکالو. نکالو. پہلے گناہوں کو چھوڑو جی پھر صدقہ دو جی. پھر اللہ کی رحمت کا نظارہ دیکھو. سبحان اللہ ماشاء اللہ, بڑی بہترین مثال آپ نے عطا فرمائی.